وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. کون؟ یہ بنی اسرائیل جو جادو کرنے لگ گئے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، البتہ اللہ کے ہاں سے جو ثواب پاتے، خیرٌ، وہ بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کو ایسے بدترین راستے چھوڑ کر کس طرف توجہ دینی چاہیے؟ اپنی اصلاح کی طرف، ایمان اور تقوی کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں معلوم نہیں ہوتا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت دنیا سے بہتر ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، سورۃ شورى میں آتا ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. تو اصل علم کیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے. جادو کے موضوع پر ایک پوری کیسٹ ہے، جادو حقیقت اور علاج، وہ آپ سن سکتے ہیں اور مزید تفصیلات جان سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے اس ٹاپک کو اوائڈ کیا ہے تاکہ ہم اصل مقصد پر فوکس کریں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہرحال دنیا میں خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی ہے. تو شر بھی بعض اوقات انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، آیت الکرسی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ انسان کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں اور بہت سے شر سے محفوظ رکھتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا